progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. قوموں کا عروج و زوال انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ جس قوم کے رہنما اور جس قوم کے لیڈر جتنی زیادہ اپنی قوم کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، جتنی زیادہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ قوم اتنی ہی زیادہ ترقیاتی دور میں بہت آگے نکلتی رہتی ہے۔ لیکن کوشش کرنے والوں اور قوم کے تئیں بہتر سے بہتر فکر رکھنے والوں نے جس لحاظ سے محنتیں کی ہیں، کیا اس کا نتیجہ انہیں ملتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ہمارے سامنے ایک بار پھر ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب موجود ہیں، جن کی پوری زندگی کا 90% حصہ اپنے قوم کے تئیں فکر مندی، قوم کے نوجوانوں کو خوشحال دیکھنا، ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے مستقبل کے لیے فکر مند ہونا، تعلیمی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، غرض کے ہر میدان میں دوسری قوم کے مقابلے میں اپنی قوم کے نونہالوں، اپنی قوم کے جیالوں اور اپنے قوم کے ہونہاروں کو آگے دیکھنا، یہ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کا مقصد حیات رہا ہے، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میری یادیں میں بار بار کیا ہے۔ انہیں اپنی قوم سے امیدیں بھی ہیں، انہیں اپنے نوجوانوں سے بہت زیادہ محبت بھی ہے، اپنے بزرگوں سے ایک عقیدت بھی ہے، اپنے ہمعصروں کے تئیں وہ بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہیں۔ جہاں ایک طرف انہوں نے اپنی کتاب میں میری یادیں میں انہوں نے شکایتیں کی ہیں کہ جب ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، تو آخر ہم عصر لوگ یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز آخر وہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ کون سے عناصر ہیں؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اسے مانع ہو رہی ہے، رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ آپ ایسے شخص کا ساتھ مت دو جو قوم کے تئیں فکر مند ہے، قوم کے نونہاروں کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ انہوں نے ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کتاب میں نہ صرف شکوے کے لحاظ سے، شکوہ تو بہت کم ہے، بلکہ مستقبل کی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو کس راہ پہ جانا ہے، کس طریقے سے انہیں اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانا ہے، وہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کر کے یہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اگر قوم کا کوئی ایک فرد چاہ لے اپنی قوم کو ترقی کے راہ پر لانے کا، تو وہ منزل دور نہیں ہوتی جب منزل پر کھڑی کامیابیاں اس کے قدم بوس ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کے رحمان صاحب، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور دراصل ناظرین کی دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس تعلق سے جن کا تذکرہ آپ نے بار بار کیا ہے، اور کتاب منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں کے جو سوالات تھے انہیں کافی حد تک انہیں اس معاملے میں ان کی جو تشنگی تھی وہ دور ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے آپ کی محنت کا، آپ کی محنتوں کا پھل ملا کہ نہیں ملا، دراصل وہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ کی اس کتاب میں۔ بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، اور سوالات کے تئیں آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ نے جوابات دیے تھے، اور آئندہ بھی اس کی کوشش کریں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی کہ ہم لوگ جو ایسے سوالات ہیں جو ذہنوں میں ابھرتے رہتے ہیں امانت بینک کے تعلق سے، جن کا تذکرہ آپ نے کیا، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے ساتھ مستقل لگے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پورے طور پر آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یقینی طور پر ہر کمیونٹی کے اندر، ہر جماعت کے اندر، ہر گروپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں، ایسی شخصیتیں موجود ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی کے پاؤں کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کام بہت اچھا ہو رہا ہے، تو آخر وہ ایک علم لے کر کے، ایک جھنڈا لے کر کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ شخص صحیح کر رہا ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے وہ، دراصل
لگتا ہے کہ آپ ہی کے شاید سامنے رکھ کر کے لکھا ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری قوم کے المیہ کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انسان جتنی محنت ٹاپ لیول پر لوگ جو شخص موجود ہے، جتنی محنت وہ اس کے پاؤں کو کھینچ کر نیچے گرانے میں لگا دیتا ہے، اتنی محنت اگر اپنے آپ کو اس بلندی پر پہنچانے میں لگا دے تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اس کے پاؤں جو کھینچا جا رہا تھا، جس کے پاؤں کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ نیچے آ جاتا، لیکن اس کی محنت کے بدلے میں جو بلندیوں کی جانب جانا چاہتا ہے، اس محنت کے بدلے میں وہ بلندی کے اوپر ضرور پہنچ جاتا. تو یہ وہ چیز تھی جو بہرحال کسی قوم کے اندر بہت ضروری ہے کہ جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ان کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے، نہ کہ پاؤں کھینچ کر کے انہیں لانے کی کوشش کی جائے. الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اور آپ اسی نہج پہ چل رہے ہیں. جیسا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ نے نسلوں کو تنبیہ بھی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کس طریقے سے آپ کو ایسے لوگ، ایسے عناصر جب سامنے ہوں تو آپ کو کس طرح سے قدم اٹھانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم انہی باتوں سے ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ آخر وہ جو آپ نے ایک 2 رپورٹ پیش کی تھی لاسٹ آخری کے ایپیسوڈ میں، وہ اس رپورٹ کے تعلق سے کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو ایک بار پھر واضح کریں کہ یہ رپورٹیں، دونوں رپورٹیں کس طریقے سے پیش کی گئیں، کن لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے کی گئیں. ذرا اس پر تفصیل سے ایک بار پھر اس کا شروع کریں. شکریہ افضل صاحب. ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں جو امانت بینک کی ترقی اور اس کے بعد جس حالات سے امانت بینک گزری اور اس میں اس کی ترقی میں رکاوٹیں آئیں، اور یہ رکاوٹیں جیسا کہ میں نے کہا ایک چند لوگوں کی انا سے ایسے رکاوٹیں آئیں. میں یہاں 3-4 ایشوز کو ریز کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی میں ریز کیا تھا کہ بینک کو چلانا ہر ایک نہیں چلا سکتا. بینک یہ مانی ہوئی بات ہے، میں اسے ایکسپرٹائز ہونا پڑتا ہے، اس کی محنت کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے، میں ایک دیوانگی سے بینک کو لانے کے لیے نہ کوئی پوسٹ نہیں، میں 25 سال میں 20 سال اس کے صدر خلیل صاحب بھی تھے، حاجی ہمارے غفار سیٹھ تھے. میں آخری میں 5 شیڈیول بینک ہونا تھا تو میں اس کی ذمہ داری سے استعمالنا پڑا. جب 20 سال تک آپ نے ذمہ داری نہیں سنبھالی، میں پوری ذمہ داری مستقل لیا کام مگر کرتے کوئی رہے. پوسٹ کے ہاں، دیکھیے لگاتار کچھ بھی میرے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. مجھے پوسٹ، مجھے پریسیڈنٹ ہونا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا. میں ہمارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے پریسیڈنٹ گاہے ماہے آتے تھے، میں ہر وقت بینک میں تھا. ٹیکنیکل ضرورت تھی، ریزرو بینک سے بات کرنا تھا، لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا تھا. یہ سب کس کی بھی بس کی بات نہیں تھی. میں جانتا تھا، اور ان کی غلطی نہیں. ہر ایک کی ایک صلاحیتیں ہوتے ہیں نا. جی بالکل. تو ان کے پاس کسی کے پاس صلاحیتیں نہیں تھی. تو بدقسمتی سے جو ہمارے جنرل مینیجر نے فراڈ کیا ہر بینک. دیکھیے یہ ایک جو ہے بینکنگ انڈسٹری ایسی ہے جہاں وہاں کہیں کہیں فراڈ ہوتے رہتے ہیں، نظر عام پہ آتے ہیں. آج دیکھ، اور این پی اے ہوتے ہیں بینک میں، لوگ قرضہ لینے کے بعد نہیں دیتے. یہ سب بینک چلانے کے پرابلمس ہیں. آج اخبار میں دیکھو ہمارے 10 لاکھ کروڑ این پی اے ہیں بینکوں. جی. روزانہ ایک بینک میں فراڈ ہوتا ہے. اس کا بینک بند ہو جا رہے ہیں. یہاں جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا، منظر عام پر فراڈ آیا، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ جو ایشو آیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی.
ان کو جو ایک آدمی، میں پورے یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس طرح سے چھا گئی تھی کہ ان کو سوال کرنے والا، وہ غلط سٹیپ لیے تو بھی سوال کوئی نہیں کرتا تھا، جو کرتے یس. اور ڈاکٹر صاحب میں وہ صلاحیتیں نہیں تھی. ایک اچھے آرگنائزر ہیں، موٹیویٹر ہیں، ان کو کوئی بھی ادارہ چلانے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں، چلا نہیں سکتے کوئی ادارہ. میں اگر کہیں لکھوں تو ان کی پرسنالٹی کو گرانے کا مقصد نہیں ہے. ان کے پاس ادارے ڈے ٹو ڈے چلانے کی ٹوٹل زیرو صلاحیت تھی ڈاکٹر صاحب کی. میں مثال دے سکتا ہوں، کوئی بھی ادارہ وہ سکسسفل نہیں چلا سکے ان کی زندگی میں. ادارے چلائے ہیں ان کے ساتھیوں نے. الامین کالج عروج پہ آئی تو ڈاکٹر صاحب نہ صدر تھے نہ ممبر تھے. میڈیکل کالج میں ایشوز آئے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے ایڈمنسٹریشن طریقہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو جو میڈیکل کالج چلانا وہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. تو اپنی انا سے انہوں نے وہ کالج، ایک وقت ایسا آیا کہ پورے لڑکے 30 دن ہڑتال پہ بیٹھ گئے اور گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا کہ ہم وہ سپر سیڈ لے لیں گے اپنی تحویل میں گورنمنٹ. تب ہم جا کے اس کو بچانا پڑا. یہ ان کی صلاحیت ہے. میڈیکل کالج ایک موومنٹ کو آگے لے جانا، اس کو تحریک کو بنانا، اور اس کے بارے میں ان کو ABCD اس کا. اسی طرح سے غوریہ انجینئرنگ کالج نبی صاحب سے جھگڑا کر کے ریزگنیشن دے کے آ گئے. تو میں نے ان کو کہا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ قوم کی امانت ہے، نبی صاحب کی نہیں ہے. سب مل کے ہم انجینئرنگ کالج لیے ہیں. تو میں نے وہ جو ریزگنیشن دے لے کے پھاڑ کے آپ کو یہاں رہنا چاہیے. اور وہ بھی ان میں وہ ادارے چلانے کی صلاحیت نہیں تھی. دوسرے کوئی بھی صلاحیتیں بہت تھے ان کے پاس. ڈے ٹو ڈے بیٹھ کر سوچ کر ادارے کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس میں وہ زیرو تھے. اب جب یہ انسیڈنس ہوا تو ان کو بولا کہ ان کو یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، میں سنبھال لوں گا. ان میں ایک تھا کہ میں ہر چیز کی دوا ہوں. تو انہوں نے کہا پورے ڈائریکٹرز کر دے ایسا ہو گیا ہے، رحمان خان کی طرف سے سب ہو گیا ہے، رحمان خان کر دیے ہیں، یہ کر دیے ہیں، اب اس کو سنبھالنا ہے. اب کوئی جاؤ ذمہ داری لینا، میں لے لوں گا، ہر چیز میں لے لوں گا، میں لے لوں گا، میں چلاؤں گا. ارے آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ میں نے دیکھیے الامین کالج انہوں نے کہا آپ کو صدر سے ہٹ جانا. 1 منٹ بھی سوچا نہیں. جب بینک کا سوال آیا تو ان کو بولا کہ نہیں چلا سکتے آپ، یہ بینک بکھر جائے گی. پورے بورڈ آف ڈائریکٹر سامنے آپ کی بس کی بات نہیں. اچھے لوگ تھے بورڈ میں. جیسا میں ایگزامپل دوں گا، آپ پلین میں جا رہے ہیں، پائلٹ ہی چلا سکتا ہے نا پلین. جی بالکل. ایک آرڈنری پیسنجر اگر یہ ہوگا تو وہ جا کے بیٹھ کے پلین چلاتا ہے تو کریش ہو جاتی. بینک چلانے میں ڈاکٹر صاحب پاس زیرو صلاحیت تھی. تو میں بہت پلیٹ کیا، میں اخلاقی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ بینک میں جو ہوا ہے میرے سے کچھ بھی نہیں ہوا، فراڈ ہوا، مگر میں صدر ہوں، میں اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اس کو صحیح کرنا میری ذمہ داری، میں کروں گا انشاءاللہ. ہاں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ پرابلمس تھے، اس کو حل کیا جا سکتا تھا. حل کرنا، پرابلم کو حل کرنا. رحمان خان اب ان کا پورا توجہ، پورا ایپیسوڈ دیکھیں تو ہر چیز میں رحمان خان توجہ. بینک، انسٹیٹیوشن، ادارہ، قوم کی ذمہ داری، یہ کچھ ان کے پاس نہیں. اور بورڈ آف ڈائریکٹر ان کے شکار ہو گئے، ان سے ڈرتے تھے، ان سے کوشچن نہیں کرتے. میں پورے بورڈ آف کیا کر رہے ہیں، کیا آپ خدا ہیں؟ کہ یہ سوال کیا میں ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو کیا آپ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کیا؟ یہاں تک سوال کر دیا. تو خیر انہوں نے یہ لے لیا. اب ذمہ داری میں بولا 6 مہینے میں اس کو ریکور کرنا ہے. بس وہ پراپرٹی، کچھ پیسہ ادھر ہوتا ہے، وہ پراپرٹی
میں بینامی کیے تھے، ہم لے لیے تھے، وہ جیسا کہ آڈیٹر کے سامنے بھی یہ ہم کہیں کہ یہ صحیح ہمارا قدم ہے، ہم وصول کریں گے، اور پورے کاغذات لیتے وصول کرنے کا یہ بھی شروع ہو گیا تھا، پروسیس بھی شروع ہو گیا تھا. مجھے پوری امید تھی کہ وہ جو پیسہ گیا ہے وہ ہم وصول کر لیں گے. اب ایسے وقت پر میں نے کہا 6 مہینے میں وصول کر کے آپ دوسرے کاروبار دوسرا دیتے ہیں، آپ لون کسی کو دینا نہیں دینا آپ، میں اس میں الگ، میں اسی کی طرف کانسنٹریٹ کر رہا تھا. اتنا بولنے کے مجھے یقین تھا کہ یہ نہیں چلائیں گے، اتنے بولنے کے باوجود بھی ضد پہ رہے کہ میں بینک لے لوں، میں چلاؤں گا، میں صدر بنوں. تو ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. الیکشن، ہم 2 آدمی ایک طرف، ضیاء اللہ شریف، میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہیں چلا سکتے. وہ ایک ہی شخص تھا جو بورڈ میں تھا، یہ خاموش. ڈاکٹر صاحب مجھے لوگوں کو بھیجتے رہے کہ آپ چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، بھی چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد ذمہ داری کس کی؟ آج قوم ان کو نہیں پوچھی. میں کہہ رہا تھا کہ بینک بچاؤں گا، یہ مجھے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بینک بننے والا بنایا ہوں امتحان لا، مشکل کام نہیں. تو آپ ذمہ داری لیے، آپ 7-8 مہینے میں ذمہ داری چھوڑ کے بھاگ گئے، ہے نا. ایک ذمہ داری کو سبکدوش کر کے اتنی بڑی بینک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، اس میں اور دوسرا اور لوگ لفظ استعمال نہیں کرتے. اب چلیں گے. پھر بھی رحمان خان کو بدلا، پھر آپ نے ضیاء اللہ شریف کو دیا، انہوں نے 4 سال چلایا. 5-6 سال میں میرے کوئی مجھے مشورہ نہیں کرے بینک کیسا ہے. ہر آدمی اس کے کرتا. تو بینک بچانے کی صلاحیت تم نہیں کر کے پورا، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر آیا، ایسے ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ بھی کتنے کیسز ڈالے رحمان خان کے اوپر. سب پورا رحمان خان کی طرف کہاں سے، اتنی بڑی ادارے کو بچانے کی طرف، ترقی کرنے کے، اسے اوپر آگے لے جانے کا کوئی ایک بندہ نہیں کیا. اس کے بعد بھی بینک مضبوط رہی. کچھ لاسز جو ہوئے تھے اس کے بعد بھی بینک مضبوط، اسی لیے بچی آج بینک. جی. اور دوسرا جو ہے غبن کی بات کرتے ہیں. آڈٹ رپورٹ میں کہیں بھی اگر بتا دیا جائے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر، میں نہیں، وہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر 1 روپیہ غبن نہیں کیا ہے، قرضہ لیا ہے جائز طریقے سے، قرضہ واپس کیا ہے. آڈٹ رپورٹ میں یہ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ پورے اکاؤنٹ جو ڈائریکٹرز کے تھے پورے کلوز کیے گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں. تو سوال کہاں تک غبن کا یا پیسے کھانے کا، یہ سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اب صرف جو میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو اگر ہم وصول نہیں کریں گے پیسے، ہمارے سے کوتاہی ہوئی، اگر فرض کرو بورڈ جو اقدام کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے، تو تب بورڈ آف ڈائریکٹر، اب آپ کی ذمہ داری ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر کیا ذمہ داری؟ آپ کو آڈیٹر رکھنا پڑے گا. آڈیٹر اگر رپورٹ دے تو اس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا پڑے گا اور سپروائز کرنا پڑے گا. اور خود بیلا کہتا ہے کہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر ڈے ٹو ڈے میں جا کے نہیں دیکھتا کس کو لون کتنا دیا، کیسا دیا، کیا ڈاکیومنٹ کرے. وہ بورڈ آف ڈائریکٹر، وہ جنرل مینیجر کی، اور ریزرو بینک کے انسپیکٹرس رہتے ہیں، آڈیٹرس رہتے ہیں. اب یہاں کوئی یہ پورے ایپیسوڈ میں آڈیٹرس کا ہی ذمہ داری نہیں دی ہے. وہ سب سے بڑے وہ لوگوں نے، اگر ہم کو کہتے تھے کہ یہ جو بینامی ٹرانزیکشنز ہیں آپ نے کس کو دیا یا کیسے دیا، ہم بورڈ آف ڈائریکٹر کو رپورٹ دینا تھا. وہ کن کے دباؤ میں آ کر کام کر رہے تھے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ جنرل مینیجر کے دباؤ میں آ کے کام کیے ہو گئے، یا اس کی انہیں توجہ دی. دیکھیے ہر ٹرانزیکشن ان کی نظر سے جاتا ہے. اسی لیے ہم 4 لوگوں کو رکھے تھے، وہ بھی گورنمنٹ کے، کسی کے یہ نہیں تھا. تو اگر وہ ہم کو رپورٹ دیتے بورڈ آف ڈائریکٹر،
کہ یہ جنرل مینیجر سے اتنا غمن ہوا ہے, یہ لون بغیر ڈاکیومنٹ کے دیا گیا ہے, یہ بغیر ڈاکیومنٹ. ہم کو بولنا ان کی ذمہ داری تھی آڈیٹرس. آڈیٹرس کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا, آڈیٹر کو ذمہ دار حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا حکومت کے تحت. تو ان کی کوشش تھی کہ پورے آڈیٹر کو بچائیں. کہیں یہ رپورٹ میں آڈیٹر کے بارے میں یہ آپ دیکھا ہے کہیں دنیا میں اب وہ بڑے بڑے کمپنیز کے فراڈ ہوتے ہیں, سب سے پہلے آڈیٹر کو پکڑتے ہیں, سب سے پہلے آڈیٹر. ذمہ داری تو کیوں نہیں رپورٹ کیا. یہاں ہماری قوم بھی اتنی یہ ہے کہ آڈیٹر کہیں بھی کہا ہے کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پیسے کھائے ہیں, اتنا غبن کیا ہے, یہ ٹرانزیکشن. ہاں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ لون اتنا نہیں دینا تھا, اتنا نہیں دینا تھا, اتنا نہیں دینا تھا, یہ irregularities میں نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ irregularities مگر جو دیے ہیں وہ قانون کے خلاف ہے کر کے نہیں, irregularities ہوئے ہیں, بتائیں وہ ایشو میں بھی آ گیا. تو اس کے بعد جب میں وہاں سے سبکدوش ہوا ہونے کے بعد اب جو ہے آڈیٹر خود وہ رپورٹ میں لکھتا ہے کہ آج کے دن میں ان سے ان کے پورے اکاؤنٹس کلوز ہو گئے ہیں, پیسہ آ گیا. سوال صرف یہ چل رہا ہے کہ انٹرسٹ کا. اچھا, یعنی وہ جو بے نامی والے پیسے تھے وہ آ چکے ہیں؟ نہیں وہ نہیں, وہ ان کے ہماری اچھا ہمارے نہیں نا. اچھا وہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کوئی لینا دینا ہی ہے بینانی میں. لیکن وہ پیسے آئے کہ نہیں آئے آخر؟ نہیں وہ کلیکٹ کرنا تھا, کرے نہیں نا, وہ کیا ہی نہیں. دیکھیے بینک کو اس طرف ایکشن لینا تھا, بینک کے جو ذمہ دار ہیں. اب فرض کرو حکومت ہے, ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے, اس کا مطلب کیا وہ جو حکومت وہ کری وہ چھوڑ ڈالتے ہیں کیا؟ وہ حکومت قرضہ دیے تو انہوں خاموش رہ جاتے ہیں کیا؟ آپ ہٹ گئے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سنبھالا اس چیز کو, لیکن بے نامی کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں لا کے دیتا ہوں, آپ کو ہٹانے کے بعد کیا بھی نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. امت کا ایک بہترین زبردست اثاثہ ختم ہو گیا وہاں سے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ لوگوں نے وہ جو پراپرٹی تھی, آج اگر وہ پراپرٹی اگر صحیح لیٹ کرتے تو 37-38 کروڑ کی پراپرٹی آج 200 کروڑ آتی. امت کا 200 کروڑ ڈوب گیا. کیسا؟ ان کی نااہلی سے, نہ کیس ڈالے, نہ فائٹ کرے, نہ ظاہر ہے کچھ ٹیکنیکل اس میں لیگل پرابلم سے وہ ہر چیز کو سالو کرتے تھے. اس سالو کرنے کے لیے مجھے یقین تھا کہ وہ سالو کر لے سکتے. تو جب اس میں جو ڈسپیوٹ تھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا آپ کی خاموشی سے. آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دیے, اس پیسوں کو ریکور کرنے کی توجہ ہی نہیں دیے. صرف کتنے کیسز رحمان خان کے اوپر ڈال سکتے ہیں. ایڈمنسٹر آئے, انہوں بھی ایسا ہی کیا. ایڈمنسٹریٹر سب مسلمانوں کو لائے. وہ تو وہ افسروں کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ ان کو ترقی ڈیولپمنٹ کرنا. آج تک افسروں نے کچھ نہیں کیا, یا تو حکومتوں نے کی, یا سیاستدانوں کی, یا تو لیڈر. یہ افسروں کو کیا ہے, مکی کا مکی جو بولے وہ کرتے ہیں. ایسے افسر آئے اور ان کو بھی ایک جو پروڈیوس انہیں بھی آ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑے غبن ہوا تھا. وہ پورے اسی کی طرف توجہ. کیا ادارے ایسے بنتے ہیں؟ قوم کو اس کی کوئی توجہ تھی؟ میں عام قوم کو میں یہ کچھ غلطی ٹھہرانا. عام آدمی 2 وقت الیکشن ہوئے اس کے بعد, یہ ایپیسوڈ ہونے کے بعد جو نمائندے ہم نے فیل کیے تھے وہی جیتے. ایک الیکشن ہے تو ڈاکٹر صاحب نے خود ایک ٹیم فیل کی تھی, بری طرح سے ہارے. یہ انسیڈنس ہونے کے بعد بھی تو کامن مین آج بھی تھنک کرتا تھا کہ اگر یہ ٹیم آئی تو یہ بینک بچ جائے. تو آج سوال عزیز صاحب اٹھانا ہے کہ ایسے لوگ, اب ان کے کوئی کس کی ذمہ داری نہیں, کوئی ذمہ داری لیا نہیں. اب میرے اوپر اعتراض ہے کہ میرے چند رشتہ دار کی لون لیے تھے, ہر کے لیتے ہیں, وہ ان کی جائز ہے, قانون میں ہے, لیے. ہر ایک کا اتار چڑھاؤ آتا ہے بزنس میں. این پی اے ہوا, این پی اے ہونے کے بعد انہی کا نہیں, 1000-1500 لوگوں کے این پی اے تھے. تو ضیاء اللہ شریف آنے کے بعد 1 ٹائم سیٹلمنٹ کر کے بینک میں رہتا ہے.
کہ تھوڑا انٹرسٹ کنسیشن دے، کیونکہ انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر یہ بینک میں ایک یہ ہے کہ وہی سود کا بڑا جی خراب جی جی نظام یہ ہے کہ سود کے اوپر سود کے اوپر سود کے اوپر وہ اگر آپ 10,000 لیے ہیں تو وہ 1 لاکھ روپے آپ کو واجب جاتا ہے اگر صحیح سود نہیں ٹائم پہ جی دیا تو سود کے اوپر وہ لون نہیں، وہ سود کے اوپر سود کو انٹرسٹ، سود کے اوپر انٹرسٹ، سود کے اوپر انٹرسٹ. تو یہ 100 کروڑ یا 60 کروڑ ہے نا، جی جی وہ بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے غبن میں، غبن صرف 30 پر 7 کروڑ ہے. وہ انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ وہ کے ہوتے اوپر ہوتے ڈال 60 کے کروڑ 100 پہنچ کروڑ گئے. ہو گیا. تو اسی طرح سے دوسرے بھی جو لون لیے تھے ان کو ریزرو بینک سے ایک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کون بھی اگر سیٹل کر رہا ہے دے رہا ہے تو وہ کچھ نارمس ہیں، 12 سمپل انٹرسٹ ڈال کے انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ نہیں کرنا، وہ حساب سے سب کو وہ بورڈ نے دیا. اس میں میرے چند رشتے دار بھی اس طرح سے ان کو ون ٹائم سیٹلمنٹ میں ان کے بھی اکاؤنٹ سیٹل کیے گئے. میرے زمانے میں نے کسی کو 1 روپیہ کا بھی ہمارے رشتے دار ہو کسی کو 1 پیسے کا بھی کنسیشن نہیں. یہ جو آپ کے رشتہ داروں کو دیا گیا آپ کے بعد ہے؟ نہیں دیا، رشتے دار ڈیورنگ میری ٹائم بھی دیے تھے، دینا ہے وہ دے نہیں، دیں. یہ کنسیشن میرے بعد آپ کے بعد یہ تھا دوسروں کو دیے. جیسے ان پی اے کا معاملہ تھا تو آپ کے بعد ہوا ہے وہ ہاں سب. میرے بعد ہوا ہے، یہ جو انٹرسٹ کی بات ہے میرے بعد ہوا ہے، میں نہیں دیا. لیکن موجودہ وقت کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کیا، ان کے سب یہی ہے نا، سب یہی. وہ بھی یہ بھی تو یہ بھی رحمان خان اور جتنے لون دیے ہیں اگر وہ ریکور نہیں ہو تو یہ بھی رحمان خان کے لون. یہی پورا یہ ہے اصل جڑ ہے اس چیز تو کا. یہ کر کے اب کامن آدمی کو کیا معلوم ہے. اب جو ہم حاسد ہیں خوش ہو گئے، ایک کے بعد آ رہا ہے، ایک کے بعد آ رہا ہے، ایک کے بعد آ رہا ہے. یہ قوم دیکھیے جو یہ ہوا ہے، میں اس لیے کتاب بھی لکھا ہوں آپ کے اصرار پر. جی میں یہی جو کتاب میں ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں کوئی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے 18 سال صفائی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صفائی لوگ ذہن گندے ہو جاتے ہیں، چند لوگوں کے سوچنے کا طریقہ ہی گندا ہوتا ہے، کسی کو بغیر تحقیق کے قصوروار ٹھہرا جاتے ہیں. کہ تو یہ میں اتنا ہی سمجھا، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے غلطیاں نہیں ہوئی، میں انسان ہوں، غلطیاں ہوئی ہیں، ایڈمنسٹریشن میں غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ جنرل مینیجر کو جو اعتماد کیا وہ غلطیاں ہوئی ہیں. ہم شاید کچھ اقدامات اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھائے ہیں. یہ تو انسان ہے، ہمارے سے غلطیاں ہوئے ہیں. مگر بینک ڈبانے میں جو جیسا لوگ کروڑوں روپئے، یعنی بینک کی پوری 400 کروڑ کی تھی، 480 کروڑ کی جب پہلے کا کس نے کہا 400 کروڑ کھا لیے، کسی نے کہا 500 کروڑ کھا لیے. تو یہاں بینک میں پھر 400 کروڑ کس کے ہیں؟ جی جی کروڑوں کی تو ان کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں بولنے میں. تو اس طرح سے یہ ادارے کو کوئی جو غیر ذمہ دار شخص ذمہ داری سے بھاگ گئے. مگر مجھے آخر میں میں یہی کوشش کرتا تھا، میں سب کو بولتا تھا کہ میرے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہوگا میں کروں گا بینک کو بچانے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بینک کو بچائے، اس سے قوم کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. آج میری اپیل ہے کہ بینک اگر آپ سب قوم اس کو اور ترقی کی راہ میں لے جا سکتے ہیں، کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ. جی تو اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ قوم کیسے ساتھ دیتی ہے، پھر وہی شک و شکوہ، بینک نہیں چلے گی، مسلمان بینک چلا سکتے ہیں کیا؟ پھر یہی سکو تو مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکے. جی ایک شخص ترقی ہو سکتا ہے، وہ ترقی کر کے میں ساری دنیا کو جیت لیا یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن قوم کی ترقی قوم کی نہیں ہو ترقی پائے نہیں گی. ہوگی، عوام کی ترقی نہیں ہوگی.
آج اس دور میں شاید ہی ایک بینک ہوتی، اگر یہ تو آج 10,000 کروڑ کی بینک ہوتی، اور ہزاروں بے روزگاروں کا جو کام ملتا تھا، ان کو قرضہ ملتا تھا، ایک سہولت ہو جاتی تھی. ہے بینکوں کی ہے، مگر جو ہمارا اپناپن ہے وہ چلا. تو اس بینک کو میں یہی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے، اور ایک ادارہ انہوں نے لیا آئی فیک کر کے، الامین اسلامک، وہ ہمارا ایک تجربہ تھا. آئی فیک اسلامک بینکنگ، اگر سب جو علماء ہیں، سود حرام ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم اسلامک بینکنگ چونکہ ایک الگ آپ کی ایک الگ کوشش ہے وہ، ہاں اور یہ ایک اس دور کی کوشش ہے جس دور میں بہرحال سود کو ہر ایک لوگ پسند کرتا تھا کہ مجھے مل جائے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے نہیں، میرا جو اسلامی نظام ہے وہ ہونا چاہیے. آپ نے امانت بینک میں وہ سسٹم بھی لانے کی کوشش کی. امانت میں لیا، اور دوسرا ایک ادارے کا تجربہ کیا. جی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک اس پر تفصیل پہ جانے سے پہلے ایک سوال کہ سی آئی ڈی نے کلین چٹ دے دی. لوگوں کی افواہیں تھیں اور جن لوگوں نے بھی پھیلایا، لیکن سی آئی ڈی کے کلین چٹ دینے کے بعد بھی آخر آپ لوگوں کی طرف سے جو 2-3 آدمی تھے اس کی طرف سے یہ کوشش کیوں نہیں کی گئی کہ بھائی دیکھو سی آئی ڈی نے کلین چٹ دے دی ہے، قوم کے حوالے بھی کر دیا جائے، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی رہی جس بنیاد پر جو عناصر تھے، دشمن عناصر جسے کہتے ہیں، وہ بالکل پنپتے چلے دیکھیے گئے. بتاتا ہوں، آپ نے یہ بہت اچھا سوال اٹھایا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس میڈیم کیا تھا لوگوں تک جانے؟ ہمارے پاس کوئی میڈیم نہیں تھا. سالار تھا، سالار بھی کیپچر کر لیے تھے ڈاکٹر صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ سالار میں کے لینے میں، ترقی کرنے میں، تو میں ٹرسٹ میں تھا، مگر انہوں نے اس کو، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب محنتی تھے، یہ کرتے تھے. اب وہ سالار کو اخبار کیسا چلانا. اب یہ لوگ ایسا بیٹھے تھے کہ ڈرتے تھے کہ کیا بھی امانت بینک کے بارے میں لکھے. وضاحت کہاں سے آتی؟ ہمارے پاس اور کیا میڈیا ہے. مجھے جو لوگ آ گیا، اب میں اس میں گیا، میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں، میں ایک یہاں سوال قوم کے جو علماء کرام اکابر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی میں بھی کہ جب قوم میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے یا کچھ یہ ہوتا ہے تو اس کو قوم اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اصلاح کی کوشش. اصلاح کی کوشش کی، نہ کہ خاموش بیٹھے. میں نے دوستوں سے کہا، ہر ایک کے ساتھ مجھے لگا ان کے دل صاف نہیں، وہ بھی اس کے شکار ہو گئے تھے رومر سے. ایک آدمی، ایک عالم، ایک قوم، رحمان خان جانا جاتا ہے، ایک سیاست میں اچھا نام ہے، ایک صاف ستھرا آدمی ہے، کیا اس سے یہ ہو سکتا ہے؟ کیا غبن کر سکتا ہے؟ کرنا تو سیاست میں اور کچھ کر سکتا تھا. آج میری بغیر کسی دھبے کی سیاست 50 سال کی ہے، کوئی مجھے انگلی اٹھا کے بول نہیں سکتا. میں سب سے ملتا ہوں، میرے میں آنا ہی، سیاست دان اتنے بڑے پوسٹ کے، میرے میں زیرو آنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں آنا میرے پہ نہیں ہے. ہر ایک سے ملتا ہوں، میں وہ شان و شوکت کا قائل بھی نہیں ہوں. جو منسٹر ہو گیا، وہ اور کچھ ہو گیا، اور ایم ایل اے ہوا، ایم پی ہوا، 25 سال ایم پی تھا، مجھے وہ شان و شوکت کا قائل ہی نہیں تھا. تو ایسا شخص اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. جو ایک ایگزامپل تھا، جو باپ یا ماں بچے کو پیدا کر کے، اسے پرورش کر کے، اسے نوجوان کر کے، کیا اس کو ختم کرنا چاہتے؟ کبھی نہیں. کتنی بھی تکلیف ہو، وہی حصہ میرا تھا. میں کہتا تھا، میرے بچوں سے کہتا تھا، میرے دوستوں سے کہتا تھا. وہ بولتے ہیں آپ کیوں اس کے پیچھے لگے؟ مجھے بولتے لوگ ہمارے فیملی میں ہوگا بینک کی بات مت کرو. نہیں،
میں نے ایک پودا لگایا تھا، وہ جھاڑ بنا ہے، اسے پانی دوں گا میں، وہ پھولے گا نہیں، میں پانی دینے کی کوشش کرتا رہوں گا، میں بچانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میرے سے ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اور ایک دن اللہ سے ہر دن دعا کرتا ہے، اللہ یہ انسٹیٹیوشن کو بچا، یہ انسٹیٹیوشن کو بچا۔ ایک دن ناغا نہیں گیا میں اللہ کے دربار میں نہیں گیا، لوگ اس کو مذاق سمجھیں گے مگر میں ہی میرا اللہ جانتا۔ کیوں؟ ایک ادارہ ہے، قوم کا ادارہ۔ قوم میں نے دیکھا ہے، قوم ہندوستان میں ہم صرف مسلمان ایک ایسا سمجھ گئے ہم کو ہمارے ساتھ سب سے پہلے ذمہ دار ہے قوم کی حالت کے لیے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان ہیں، دوسرے ہوں گے تو آپ کے ساتھ، اگر تم خود حاسد ہوتے تو غیر قوم آپ کے حاسد ہوا تو کیا بڑی بات ہے؟ آپ خود اپنے قوم کے دشمن ہے تو دوسرا تمہارا دشمن ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ قوم تو ایک کون سا ادارے بنایا؟ تو یہ ایک داستان اس واسطے، داستان بھی کہو، ہسٹری بھی کہو، کچھ بھی کہو، آنے والے نسلوں کے لیے میں لکھا۔ جی میری صفائی یا نئی صفائی، میری غلطیاں میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ یقیناً آپ نے اپنی کتاب میں آنے والی نسلوں سے آپ نے خطاب کیا ہے، جہاں ایک طرف آپ نے نصیحتیں کی ہیں انہیں، وہاں اپنے ہم عصروں کی شکایتیں بھی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اگر ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج جو قوم کا اثاثہ تھا، جو قوم کی امانت تھی، امانت بینک کے نام سے، اسے ہم پورے طور پر بچاتے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آج وہ ہزاروں کروڑ، لاکھوں کروڑ کا وہ بینک ہوتا اور مسلمانوں کا اپنا بینک ہوتا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی امپلائی ہوتے۔ یہ جو بے روزگاری عام ہو گئی ہے، وہ بے روزگاری کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی رہتی۔ بہرحال ایک سلسلہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، جو اس میں کتاب میں بار بار ایک چیز، ایک شخصیت کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ وہ شخصیت آپ نے کئی موقع پر آپ نے کہا کہ سیاست میں لانے والی شخصیت ایک ہے کرناٹک میں، ایک تھی جن کا انتقال ہو گیا، سی کے جعفر شریف صاحب، جن کے تعلق سے بھی آپ نے یہ لکھا، حالانکہ سیاست میں لانے والوں میں ایک ان کا بھی نام آتا ہے آپ کے، تو آخر وہ کون سا وقت آتا ہے جو اچانک وہ بھی ان لوگوں کے شکار ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے تعلق سے افواہیں پھیلائی تھیں اور بے تکی باتیں کی تھیں؟ دیکھیے، یہ ایک میری زندگی کا دوسرا ایک افسوسناک یہ ہے، میں نے کتاب میں میرے بزرگ اور جو بھی ہمارے سینئرس ہیں، جو بھی میرے ساتھ دیے ہیں سیاست میں ہو گئی، میں ان کا تذکرہ کیا، اعتراف بھی کیا، اور اس کی دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا، میں کیونکہ وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں ان کو کوئی اعتراض بھی کرنا نہیں چاہتا، میں نے ان کی زندگی میں ہی کیا ہے، میں اس کے باوجود بھی ہمارے تعلقات تلخ ہونے کا ریزن بھی میں بک میں دیا۔ یہی غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ایسی چلتی ہے کہ آپ کا پالیٹکس میں کبھی وہ خود جانتے ہیں، جو بھی مجھے پالیٹکس کے میں مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی ایک پالیٹکس میں آنے کا میرا شوق بھی تھا نہ کچھ تھا، اتفاق سے ایم ایل سی بنا، اتفاق سے چیئرمین بنا، میں بولتا ہوں یہ حقیقت ہے، اتفاق سے ایم پی بھی بن گیا، اتفاق ہے، یعنی کہ میں کوشش کر کے نہیں بنا کہ وہ ہونا ہی ہے، اس کے واسطے جان لڑا دوں گا، یہ نہیں، جیسے کہ ہوتا ہے سیاست میں، جیسا ہوتا ہے روزانہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے ایک مقام مل گیا، اور میں وہی ان کے ساتھ، جو میں ایم پی ہونے کے بعد بھی ہو یا اور کوئی پوزیشن آنے کے بعد بھی ہو، میری اعتماد ان کے ساتھ، میری بزرگی کی عزت باقی رہے۔ تو یہ ایک وقت غلط فہمی ایسی ہوئی، یہ کتاب میں مینشن کیا ہوں کہ جعفر شریف صاحب کو
ٹکٹ دینے کے. آپ سب کو یاد ہے کہ وہ کچھ جب وہ منسٹر تھے نرسم راؤ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے, وہ منسٹر چھوڑنا پڑا. تو میں اسی وقت 94 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا راجیہ سبھا کی. یہ شاید 96-97 کے الیکشن کی بات میں کر رہا ہوں. وہ ریزائن کیے تو آئی بی کا ایک بڑا آفیسر میرے گھر آیا دہلی میں. اس نے کہا کہ پرائم منسٹر یہ تھنک کر رہے ہیں کہ آپ کو بنگلور نارتھ میں لوک سبھا کو کھڑنا ہے. جعفر شیخ صاحب کو ٹکٹ نہیں دے رہے. اس وقت میں 3 مہینے پہلے ہی ایک میسج آیا آئی بی کا آفیسر انٹیلیجنس کا. میں نے اسے صاف کہا کہ وہ میرے بزرگ ہیں, میں کسی حالت سے آپ مجھے کہیں گے راجیہ سبھا چھوڑ دو چھوڑ دوں گا. میں جعفر شریف کو ڈینائی ٹیک کر کے میں اس جگہ پر ایم پی نہیں کنٹیسٹ کروں. اپنے آئی بی آفیسر سے آئی بی آفیسر کا, کیونکہ وہ تھا میں ڈائریکٹ مجھے تو نہیں, آئی بی آفیسر نے ایسا ہی ہوتا ہے, آئی بی آفیسر سب کے پاس جاتا. اس نے کہا دیا تو سوال ہی پیدا ہوتا نہیں. اگر لیڈرشپ ناخوش ہے تو میں راجیہ سبھا بھی ریزائن کرتا ہوں. جعفر شریف کے خلاف نہیں, یہ میرا نہ کسی کو کہا نہ کسی کو بولا. وہ طے ہوتا ہے کہ جعفر شریف کو نہیں دینا. تو جب جعفر شریف کو نہیں دیں گے معلوم ہو تو ہر آدمی ٹرائی کر رہا. تو کوئی وہی گیا پہلے ٹکٹ, وہ سعید صاحب ہیں ہمارے جو مائنارٹی کے, وہ لے کے آ گئے. کسی کو دینے تیار ہو گئے تھے, وہ ان کو نہیں دے رہے. اب دیکھیں اس میں میرا کیا قصور ہے. جی جی وہ ان کے نرسم راؤ اور ان کے ڈفرینسز تھے, کچھ پرابلمس تھے, وہ الگ بات ہے. وہ ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو سعید جیسے آدمی جا کو جعفر شریف صاحب کی ٹکٹ لے کے آ گئے. اس کے بعد عبید اللہ شریف اور گئے وہاں, وہ جا کے وہ کوشش کر, سعید کی ٹکٹ لگی, عبید اللہ شریف کو ٹکٹ آ گئی. جب عبید اللہ شریف کی ٹکٹ آ گئی اور جعفر شریف کا ٹکٹ نہیں ملی, مجھے افسوس ہوا, باقی افسوس. اور ظاہر دوستی میں جا کے اب وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے نا, ان کو بھی بڑا خراب لگتا ہوگا, خاندان کو خراب. میں ایسے دوست میں گھر پہ گیا, میں کتاب میں درج کیا ہوں, یہ نہ کہ یہ کتاب جعفر شریف صاحب کی زندگی میں آگے سے میں سب یہ کہا کہ میں کسی کو جو نہیں ہمارے ساتھی نہیں ہیں, یہ جو ڈاکٹر ممتاز ہو اور کسی ہو, ان تک بھی کتاب پہنچی ہے اس میں. تو اس کے بعد انہوں نے, ان کی فیملی نے مجھے اٹیک کیا, آپ غدار ہیں, آپ نے ایسا کیا, آپ نے ایسا کیا. میں سمجھا جعفر شریف صاحب جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں, مجھے ڈیفینڈ نہیں کرے, میرے کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کے بعد میں کنارہ ہوں. اتنا بڑا الزام بنا گیا ایک بات. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد ان کی تلخیاں بڑھتی ہی گئی. میں اب کانگریس پارٹی میں تھا, عبید اللہ شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے, پارٹی کس کو جا کے کینواس کرو بولتے جمع کرتے تھے. تو عبید اللہ کے الیکشن میں بھی میں جانا پڑا, یا کرا وہ اور خراب رکھا ہوں. تو اس طرح کے ڈیولپمنٹس دوری لاتے ہیں. اب بعد مجھے لگاتار پارلیمنٹ میں پوزیشن رہتا, تو شاید میں لیتا, تو میرا مقام یہ لے لیا ہے. ان کو احساس ہونے لگا. تو وہ اس کے بعد انہوں نے اس کی کوشش کی کہ امانت بینک کا یہ جو انسیڈنس ہوا, وہ ان کا غصہ ضیاء اللہ شریف کے پاس تھا. میں ان کو کر کے کیا کرتے ہیں, یہاں سب سوال یہ ہے کہ غلطیاں کسی سے بھی ہو, رحمان خان کے اوپر ہو گیا تھا ان کو, اور دوسرے ریلیونٹ ہم بات کر رہے ہیں کیا, جو ہے پورے ڈائریکٹروں کی ذمہ داری بتایا گیا ہے. میں رحمان خان ایک کہیں میں نہیں ہے, پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے.
اب دوسروں کو کسی کا نام بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، لوگ اس میں بہادر بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ کہیں بھی رحمان خان ایز اے انڈیویجل کہیں بھی نہیں آیا ہے. جی جی جی. رحمان خان صدر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر ہے سو یہ. اور آپ دیکھیں تو سب بورڈ آف ڈائریکٹر پورے آدمیوں کے نام ہے. اب ان کے لیے وہ تو کیا ان کے خلاف کر کے کیا فائدہ، کیا بھی ملے گا انہیں. جی جی. تو یہ جعفر رشید صاحب کا غصہ آتے یہ انہوں نے کہا، انہوں نے اب میں ان کو الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں بہت وقت گیا ان کے سامنے، اب کیا میرے ساتھ شکایتیں بولو، میں کیا غلطی کر رہا ہوں، میں آپ کا پروڈکٹ ہوں. جی. آپ نے بارہا اس پر اعتراف بھی کیا. آپ نے ان کے ساتھ ملا، میں بہت سے میٹنگاں ہوئے، میٹنگ میں کچھ نہیں خان صاحب آپ کیوں مجھے بھائی صاحب دے گا، اتنا ہی بات. ان کے دل میں کیا تھا، کیا اللہ بہتر چاہا. میں یہ الزام بھی لگا رہا ہوں، نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ میری ترقی پر ان کو کہ میرا رکاوٹ آ جاتا ہے، یا بچوں کے اس میں رکاوٹ ہے، کیا ہوتا ہے اللہ بت میں. کبھی ان کو کبھی بھی میرے جعفر شریف کی شخصیت کو یا اس کی ان کی شخصیت کو کمی کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی. ہاں، درد ہوا مجھے، میرے محسن ہی میرے خلاف ہو گئے، درد ہوا. پوچھ سکتے تھے مجھے جتنا جانتے ہیں جو لوگ ان کو جا کے اکسا رہے ہیں، ان کو 1 دن 2 دن کی دوستی ان کی. جی جی جی. ہم ساتھ ہیں، ہر چیز جانتا ہوں میں، ہر چیز میں ساتھ دیا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کے شکار ہو گئے دراصل. وہ شکار ہو کے ان کی امانت بینک پر اس کا سپر سیڈ کرانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول. ان کے پریشر میں آ کے سپر سیڈ گورنمنٹ کی، ورنہ قانونی نہیں کر سکتے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہم دراصل الامین اسلامک فائنینشیل جس پر جو بغیر سودی لین دین کا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ناظرین کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ رحمان خان کے اندر پاور آف صبر کیسے، اتنا صبر کا پیمانہ اتنا بڑا کیسے ہے کہ وہ 18-20 سال 25 سال اس چیز کو برداشت کرتا رہا، لیکن قوم کے سامنے صرف معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، قوم کے سامنے نہیں رکھا کہ ہاں بھائی ایسا معاملہ ہے. تو یہ اتنا پاور جو ہے، اتنی طاقت جو اندر ہے، وہ کیسے، کہاں سے وہ آ رہی ہے؟ طاقت مجھے اللہ نے دی کہ میں اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑوں. اگر میری سے غلطی ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لوگوں سے بھی معافی. اب دیکھیے، اب میں یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بینک برباد ہو گئی، لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے. ہاں، یہ مانتا ہوں، لوگوں جو پیسہ رکھے تھے، یہ انٹرنل پرابلم کی طرح سے لوگوں کو پیسہ نہیں مل سکا جو ان کا ڈپازٹ ہے. مگر آج میں واضح طور پر کرنا ہوگا کہ کسی کا پیسہ یہ نہیں، ہر ایک کا پیسہ اس کا مل گیا. اچھا، مل چکا ہے، بالکل. یا اگر ہے تو محفوظ ہے. آج تو محفوظ ہے. دیکھ 20% شیئر ملی ہے بینک کی، وہ بھی ان کا ہی پیسہ ہے، شیئر بھی ہے، کبھی بھی وہ لے سکتے. اس کے بعد یہ جو ان کے ڈپازٹ تھے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ کوئی کھوئے نہیں. 7-8 سال جو بینک بند تھی، ان کا جو پیسہ تھا اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ملا ہے ان کو. یہ اہم بات ہے. تو پیسہ کسی کا نقصان نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب فرض کیے کوئی بینک جس دن بند ہوئی، کوئی 1 لاکھ روپے پیسہ رکھا ہے، اسے 1 لاکھ بھی ملا، صرف اس کا 20% شیئر میں ہے، آج 80% پیسہ اس کی ڈپازٹ مل گیا. وہ 7 سال اس کا 1 لاکھ کا انٹرسٹ بھی ملتا رہا. اب وہ انٹرسٹ ملا کے 1 لاکھ کا 1,70,000 کا 80,000 روپے ہو جاتا. تو یہاں 20 لاکھ ڈپازٹ رکھا ہے، اس کے بعد اس کا پورا پیسہ آ گیا. ہر ایک کا بھی ایسا. یہ بہت اہم بات ہے، یہ لوگوں کو پہچاننا چاہیے. آپ کو تکلیف ہوئی، میں اس کا ہم کوئی بھی ہو، میں بھی معافی چاہتا ہوں. یہ قوم کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے
نااہلی سے لوگوں کو تکلیف ہوئی مگر ان کا پیسہ نہیں گیا۔ ناظرین، یہ شاید کہ رحمان خان صاحب کی اس 25 سے 40 سال کے کیریئر کا شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب انہوں نے قوم کے سامنے اپنی پوری دل کی بات اور زبان پر لا کر کے رکھی ہے کہ اگر غبن کا اتنا بڑا معاملہ، جیسے کہ عوام میں یہ بات پھیلائی گئی کہ 300 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 10 کروڑ، کتنے زیادہ غبن کا الزام تھا، اگر وہ غبن ہو گیا ہوتا تو پھر پیسے کیسے محفوظ رہتے، جو صارفین تھے ان کے پیسے کیسے مل چکے ہوتے۔ خان صاحب زندہ جاوید ہیں اور کیمرے کے سامنے ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ قوم کا پیسہ، جو بھی پیسہ تھا وہ تو یا تو مل چکا ہے، اور اگر ہے تو وہ بھی محفوظ ہے پورے طور پر۔ تو اب یہ بات تقریباً صاف ہو چکی ہے کہ جو غبن کے الزامات تھے وہ دراصل چند شر پسند عناصر کے ذریعے لگائے گئے تھے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ اگر حقیقت سے تعلق ہوتا تو اتنے زمانہ بیت جانے کے بعد کچھ نہ کچھ سامنے آتے اور پکڑ ہوتی، اس کے سلسلے میں کسی طرح کا دخل ہوتا بعض لوگوں کا، اور یقینی طور پر اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا۔